اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دشمن سے نجات نہیں مل رہی، دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو اس وظیفہ کو لازمی کریں۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ دشمن کے لیے ہے اور اس کو پڑھنے سے آپ کی جان دشمن سے چھوٹ جائے گی۔ اگر جان کا خطرہ ہو یا آپ حق پر ہوں تبھی اس عمل کو کریں تو بہتر ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے سے آپ دشمن پر فتح یابی حاصل کر لیں گے، چاہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے یا چھپا ہوا دشمن ہے۔ دونوں صورتوں میں ہی اس عمل سے آپ کا دشمن اپنے معاملات میں الجھ جائے گا۔ اگر آپ کو ہر وقت کسی بھی دشمن کا خوف ہے یا آپ کی دشمنی بڑھتی جا رہی ہے تو دشمن سے حفاظت اور فتح یابی کے لیے یہ عمل کریں۔ بہت ہی چھوٹا اور آسان وظیفہ ہے۔ میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی سے بغیر کسی شرعی وجہ کے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا۔ ہمیشہ اپنے مزاج اور طبیعت کو نرم رکھیں، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج اور نرم تربیت والا ہے اور نرمی سے بات کرتا ہو۔ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ شخص بھی جہنم پر حرام ہے۔ اب بغیر وقت ضائع کیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے ہیں، جس کی نیت یہ ہو کہ دشمن سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ جب آپ نفل مکمل کر لیں تو 3 دفعہ درود شریف کا ورد کریں۔ اگر آپ درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر آپ کا درود ابراہیمی کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر کا ورد 300 بار کریں۔ جب آپ ورد کر رہے ہوں تو کسی سے بات نہ کریں اور پورے دھیان اور یقین کے ساتھ عمل کو کریں۔ جب آپ سورہ کوثر کا ورد مکمل کر لیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے دعا کریں۔ جب دعا مکمل ہو جائے تو درود ابراہیمی کو پھر 3 دفعہ پڑھیں۔ اسی طرح روزانہ اس عمل کو کریں اور 11 دن تک اس عمل کو لگاتار کریں۔ 11 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کا دشمن آپ سے خوف کھائے گا اور آپ کی جان چھوڑ دے گا، اس کو اپنی پڑ جائے گی۔ عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے، خواتین مخصوص ایام میں عمل نہ کریں۔ اگر عمل کے دوران ناپاک ہو جائیں تو بعد میں عمل مکمل کر لیں۔ اس عمل کو گھر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔